اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی کا طلب کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ہم لوگ جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اس کا ثواب اس وقت تک ہمیں نہیں ملتا جب تک ہمارے پیٹ میں حلال روزی نہ ہو۔ یعنی یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے۔ اگر آپ تہجد بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں، ہر دن روزہ رکھیں، ہر رات نماز پڑھیں، اور حلال روزی پیٹ میں نہیں، تو آپ کی عبادت سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر آپ صرف فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نمازیں، فرض و واجبات، سنت موقدہ ادا کر رہے ہیں، یعنی عبادت آپ کی تھوڑی ہے، یعنی آپ فرائض، واجبات اور سنتوں پر ہی اکتفا کر رہے ہیں، اور آپ کے پیٹ میں حلال روزی ہے، تو وہ رات بھر جاگ کر نفل پڑھنے والوں سے آپ بہتر ہیں۔ آج ہمارے جو بچے ماں باپ کے غدار اور ماں باپ کے بے وفا ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں حرام روزی کا عمل دخل ہے۔ آج ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس میں بھی کہیں نہ کہیں حرام روزی کا عمل دخل ہے۔ ایک عام مسلمان جس کی عمر 60 سال سے اوپر کی ہو، آپ ان سے پوچھنا کہ پہلے جب مالیگاؤں میں یعنی بارش بند ہو جاتی تھی تو لوگ جب بارش کے لیے دعا کرنے جاتے تھے تو بھیگتے ہوئے واپس آتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بارش کے لیے مانگنے گئے اور ایسے چلے آئے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر جاتے تھے تو بھیگ کر آتے۔ وہ پڑھے لکھے ہو نہ ہو، لیکن ان کے پیٹ میں حلال ہوتا۔ ابھی جو دعا مانگتا ہے اس کے پیٹ میں بھی الا ماشاء اللہ نہیں ہوتا، اور جو آمین کہتے ہیں ان کا بھی وہی حال، الا ماشاء اللہ۔ یعنی میں صرف آپ لوگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہم لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی اتنا غیر محتاط معاملہ ہو گیا ہم لوگوں کا بھی کہ جس کے یہاں جا رہے کھا رہے ہیں، اس کے یہاں جا رہے چائے پی رہے ہیں، اس کے یہاں یعنی دیکھتے ہی نہیں کہ حلال ہے کہ حرام۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے، اگر کوئی غلط جگہ چلے گئے اور آپ کو نہیں معلوم ہے تو الگ بات ہے۔ جب مجھے معلوم ہے کہ اس کا دھندا صحیح نہیں ہے تو میں نے نہیں کھانا، خاص طور پہ تو ذمہ دار لوگ۔ اور آج کل تو کسی کے بھی یہاں جانے بڑا ڈر لگتا، اس لیے کہ جھوٹ بول کر کما رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ یعنی جھوٹ بولنا تو گناہ رہ ہی نہیں گیا لوگوں کی نظر میں، ملاوٹ کر کے کما رہے ہیں۔ اسی طرح سے چوری بھی ہو رہی ہے، رشوت بھی لی جا رہی ہے، نشہ آور چیزیں بھی بیچی جا رہی ہے، سود کے دھندے بھی جاری ہیں۔ اور یہ سارے کام جو کر رہے تھے کل تک مرد کر رہے تھے، اب غفلت کا اور بے باکی کا یہ حال ہے کہ بچت گھٹ کے نام پر اب ہماری گھر کی عورتیں بھی سود میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ اب آپ بتائیں کہاں رہ گئے رمضان شریف کے روزے، اور کہاں رہ گئی ہماری نمازیں، اور کہاں رہ گئی ہماری باتیں؟ اسلام دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہے کہ مسلمان داڑھی ٹوپی نماز روزے والا مسلمان رہ جائے، مسلمان اندر والا مسلمان جو ہے وہ ختم ہو۔ اور آپ دیکھ لیجئے
بچت گٹ نے جو طوفان بدتمیزی بپا کیا ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور آن مائک ساری باتیں کہہ بھی نہیں سکتے، اور خاص طور پر ہماری ان بستیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جہاں پر غریبی کا ماحول، جھوپڑ پٹیوں کے اندر عورتوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ پھر کچھ عورتیں ایسی بدمعاش ہوتی ہیں، میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، وہ دوسری عورتوں کو ورغلاتی ہے، وہ سردار بن کے کہ چلو چلو اور پیسہ ملے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر پیسہ ہی سب کچھ تھا تو پھر ایمان اور آبرو کس چیز کا نام؟ ہمارے اسلاف نے حلال کی خاطر بھوکے رہنا پسند کیا کہ بھئی چلیں پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے، بھوکے رہیں گے، لیکن حرام کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور جب تک ہم اپنے بچوں کو حلال کھلاتے رہے، ہمارے بچے دیندار رہے، اللہ رسول کے وفادار رہے، ماں باپ کی وفادار رہے۔ ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں، وقت میں قلت ہے، ایک ہی بات سناتا ہوں، بات پوری کرتا ہوں، ہو سکے تو اپنے گھر جا کر کے بتائیے، اور ایسی عورتوں سے ہوشیار رہیے جو آپ کے گھر کی عورتوں کو ورغلاتی ہے کہ چلو بچت گٹ کی طرف اور اس کی طرف اس کی طرف۔ دیکھیے پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، اور اگر کسی کے گھر کی عورت نے یہ شروع کیا ہے تو آپ جلدی سے لے کے اس کو ختم کریں۔ یہ سود ہے، حرام ہے، اور اس کے ذریعے سے عورتوں کو بہت غلط راستے پہ لے جایا جا رہا ہے، اس کا ذکر میں یہاں نہیں کر سکتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سچائی اور حقیقت ہونے کے باوجود بھی ہم آن مائک نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ کو خود محسوس کرنا۔ بلکہ میں تو مردوں سے کہتا ہوں جن کے گھر کی عورتوں کو وہ بچت گٹ کے نام پر مشرک مردوں کے پاس اکیلے بھیج دیتے ہیں، ان کی غیرت مردانگی مر کہاں جاتی؟ بلکہ مردوں کو چاہیے کہ وہ 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کریں اور اتنا کمائیں کہ آپ کے گھر والے تنگ دست نہ ہوں۔ ایک شخص صحابی رسول صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد تجارت کے لیے نکلے تو دوسرے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس صبح بازار جا رہا ہے، اتنا دنیا دار، یعنی اس طرح کی کوئی بات، اشارہ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر حلال کے لیے جا رہا ہے، اگر حلال کے لیے جا رہا ہے، اس نیت سے جا رہا ہے کہ اس کے گھر والے دوسروں کے محتاج نہ رہے، تو اس کا جانا بھی عبادت ہے۔ اور جو حلال کمانے میں اتنی محنت کرتا ہے کہ پسینہ اس کا ٹپکتا ہے، تو ہر پسینہ گناہ کا آخری گناہ کو لے کر کے ٹپکتا ہے۔ یعنی حلال کمانے والا شام کو جب تھکا ماندہ گھر لوٹتا ہے تو اس شان سے لوٹتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال سے سارے گناہ ختم ہو جاتے۔ یعنی مسجد میں نفل پڑھنے والے کو وہ ثواب نہیں ملتا جو حلال روزی کمانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ فرض نمازیں، واجبات، یعنی نمازوں کی پابندی کے ساتھ، فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی جو ہے وہ حلال روزی کمائے تو اللہ تعالیٰ نفل پڑھنے والوں سے زیادہ اس کو ثواب عطا کرے۔ وہ جو واقعہ عرض کرنے چلا تھا سن لیں۔ اگر اولاد وفادار چاہتے ہو اور دیندار چاہتے ہو، حلال پہ محنت، اپنے بچوں کے منہ میں حرام مت جانا۔ کسی بھی تربیت کا اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا حلال لقمے کا اثر پڑتا۔ ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان جو ہے وہ جوانی میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہو گیا تھا۔ یعنی ہم لوگوں کی طرح پرہیزگار نہیں کہ دکھ کچھ اور رہا ہے،
اور ہو کچھ اور. یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا اور اپنی آخرت کو برباد کرنا. یعنی صرف چولا بدلنے سے, کپڑے چینج کرنے سے اور حلیہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بدلو اندر کا یہ جو دل ہے, اللہ اسی کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے منہ دیکھتا ہے, وہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے. اللہ کپڑے دیکھ کر ثواب نہیں دیتا, اللہ دل دیکھ کر ثواب دیتا ہے. بہت سارے جبے والوں کو وہ ثواب نہیں ملتا, کچھ جینس اور ٹی شرٹ والوں کو جو مل جاتا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جینس اور ٹی شرٹ پہن لے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے نا کہ کوئی جبے پہننے والے کی نیت اتنی اچھی نہ ہو جتنے کوئی جینس اور ٹی شرٹ پہننے والے کی ہو سکتی. اس لیے کہ دل تو پھر دل ہے. کسی نے جو ہے وہ ثواب کا ٹھیکہ تو نہ لیا, یہ تو میرے اللہ پر ہے, اللہ جسے چاہے جو عطا کر دے. نہ کسی کے اشک پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے. یہ مزاج ہے عشق رسول. مسلمانوں کو چاہیے کہ کپڑے اور ٹوپی پہ محنت کرنے کی بجائے مسلمان اپنے دل پہ محنت کرے, حلال روزی پہ محنت کرے, اپنے خون پہ محنت کرے. بہرحال وہ سچا متقی بن گیا تھا. اس کی عادت تھی کہ روزانہ اشراق اور چاشت پڑھ کے مسجد سے نکلتا, بازار جاتا اور جتنے میں ایک روٹی خریدی جا سکتی ہے اتنی مزدوری کرتا. ایک روٹی اتنی مزدوری کرتا بس. اور ایک روٹی اتنا جب کما لیتا واپس مسجد میں آ کر عبادت کرنے لگتا, اس لیے کہ اس کو ایک روٹی سے زیادہ کی ضرورت تھی ہی نہیں. اس مسجد کے امام صاحب تھے, بادشاہ کی طرف سے ان کو جج مقرر کیا گیا تھا. وہ جج تھے, وہ اسلامی جج کو ہم اپنی زبان میں قاضی شرع کہتے, قاضی کہتے ہیں. ان کی ایک بیٹی تھی, وہ بھی بڑے نیک آدمی تھے, ظاہر سی بات ہے امام تھے, قاضی تھے. ایک بیٹی تھی, ان کا نام تھا قاضی نوح. نوح نام تھا, قاضی ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو قاضی نوح کہتے. قاضی صاحب کی بیٹی جوان ہو گئی تھی. فکر تھی کہ میری بیٹی کو کوئی اچھا رشتہ آ جائے. یہ رشتے بہت آ رہے تھے قاضی صاحب کے, کیونکہ بادشاہ کے بڑے مقرب تھے, وہ بڑا عہدہ تھا ان کے پاس, بڑے عالم تھے. رشتے آ رہے تھے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کچھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں رشتوں کا معیار کچھ اور ہے, اللہ والوں کے ہم رشتے کا معیار کچھ اور تھا. ہم لوگ گھر دیکھتے ہیں, برادریاں دیکھتے ہیں اور ڈگریاں دیکھتے ہیں. اللہ والے یہ سب کچھ نہیں دیکھتے. وہ کہتے تھے گھر بنتے بگڑتے رہتے ہیں, ایک زلزلہ آیا تو سب اندر چلا گیا. گھر بنتے, آپ خود دیکھ لیں, آپ میں کہیں ایسے لوگ ہیں کہ جو پہلے جھوپڑے میں رہتے تھے اب بلڈنگ میں آ گئے, لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بلڈنگ میں رہتے تھے جھوپڑے میں آ گئے. دنیا ہی تو گھر بنتے بگڑتے رہتے ہیں, روزی آتی جاتی رہتی ہے, دولت آتی جاتی رہتی ہے, لیکن جو دینداری اور شرافت ہے وہ کبھی ختم نہیں, وہ بڑھتی رہتی. تو وہ لوگ دینداری دیکھتے تھے. وہ ایک دن بیٹھے تھے مسجد میں, تو انہوں نے اس جوان کو بلایا, کہا بیٹا ادھر آؤ, تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام؟ حضرت میرا نام مبارک ہے. اچھا, کیا کرتے ہو؟ حضور آپ تو دیکھتے ہیں چاشت کے بعد نکلتا ہوں, ایک روٹی اتنا بازار میں جا کے کماتا ہوں, بعد میں آ کے عبادت میں لگ جاتا ہوں کہ مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے, نہ میرے ماں باپ ہیں نہ بیوی بچے, کوئی کچھ نہیں. تو کہا کیا شادی کرو گے؟ اس نے سر جھکا لیا. اب اس دور کے جوان بچے بھی ایسے تھے کہ شادی کے نام پہ وہ شرما جاتے. آج تو سیریل اور فلم دیکھ کر حالت یہ ہے کہ شادی سے پہلے وہ سب کچھ کر لیتے ہیں بچے کہ جو شادی کے بعد کا جس کا تصور نہیں, سب لٹا دیتے ہیں الا ماشاء اللہ.
بہت بے باک ہے بچے آج کل، اور گندی فلموں نے اور یوٹیوب نے اور چینلوں نے تو برباد کر دیا پورے معاشرے. اور ابھی یہ حالات ہیں تو آنے والے حالات کیا ہوں گے کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا. چھوٹے چھوٹے بچے گیم کھیلنے کے لیے اور کچھ کارٹون دیکھنے کے لیے لیتے ہیں، وہ لاشعوری طور پہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ. بڑا عجیب معاملہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم پہ رحم کرے. ہم دجالی نظام کے تحت جی رہے ہیں اس وقت. دجال جب آئے گا، لوگوں نے دجال کے آنے سے پہلے دجالیت ایسی قائم کر دی ہے کہ جو گناہ سے بچ گیا وہ مقدر کا سکندر، بچ ہی نہیں سکتے. گھروں میں، بیڈ روم میں، ہر جگہ گناہ گناہ گناہ، برائی برائی برائی. اللہ رحم فرمائے. تو اس جوان نے کہا کہ حضرت میری شادی تو نہیں ہوئی ہے اور مجھے ایک روٹی سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا شادی کرو گے؟ اس نے سر جھکا لیا. کہا حضرت میرا تو خود کا گھر بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کون بیٹی دے گا؟ تو آپ نے فرمایا میں ہوں نا، میں بیٹی دوں گا، میری بیٹی. وہ حیران رہ گئے. اس جوان نے کہا حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ بادشاہ کے بنائے ہوئے قاضی ہو، جج ہو، آپ کے پاس مال دولت اور شان شوکت سب چیزیں. میں غریب سا آدمی ایک روٹی کے لیے اتنا کماتا ہوں، مسجد میں گزارا ہوتا ہے، میرا اور کوئی کام نہیں ہے. کہا نہیں، میں نے تمہارے تقوی کی وجہ سے تم کو چنا ہے. مجھے ایسا ہی داماد چاہیے تھا جو متقی و پرہیزگار ہو. مجھے مال دولت سے اور گھر بار سے کچھ نہیں لینا. میری بیٹی کو پرہیزگار شوہر ملے تاکہ وہ اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے. دنیا تو ختم ہونے والی بس. کہ حضرت مکمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیون کتنا برا لگتا ہے، ایسا ہی ہو رہا آپ کے ساتھ. فرمایا وہ سب میں دیکھ لوں گا، اگر تم کو پسند ہے تو تم تیاری کرو. تو وہ سر جھکا لیا اس جوان. نکاح بھی ہو گیا. یعنی یہ سمجھ لیں کہ ظہر میں بات ہوئی اور عصر میں نکاح ہو. دیکھیے ہمارے ہاں اسلام میں شادیاں کتنی آسان تھیں. ظہر میں بات پکی ہوتی تھی اور عصر میں نکاح ہو جاتا تھا. اور آج 4 5 سال تک تو صرف تیاری کرنے میں، ابھی جہیز جمع ہو رہا ہے، ابھی بینڈ باجے کے پیسے جمع ہو رہے ہیں، ابھی جوتا لنگی کے پیسے جمع ہو رہے ہیں، ابھی یہ ہو رہا ہے، ابھی وہ ہو رہا ہے. کہاں ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں. اسلامی شادی کہاں ہے؟ اب بتائیں. یہ رونے کا مقام. یعنی دین سے ہمارا تعلق کتنا رہ گیا سوچیے. خرافات خرافات خرافات. کوئی کنٹرول کرنے تیار ہی نہیں ہے. ہر آدمی اپنے گھر کی شادی کے موقع پہ جو جی میں آتا ہے کرتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں بچے ارمان تو نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے. انسان کی پہچان 2 موقعوں پر ہوتی ہے، ایک خوشی کے موقع پر اور ایک غم کے موقع. چیک کرنا ہو کسی کو، یا اس کے گھر کی خوشی میں دیکھ لو یہ کیسا ہے، یا اس کے گھر کے غم میں دیکھ لو کیسا. اور میرے آقا علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا بے انتہا خوشی ہوئی تو بھی نماز پڑھا، اور اگر کوئی صدمہ پہنچا تو بھی نماز پڑھا. یعنی خوشی میں بھی سر سجدے میں دیکھا اور مشکل میں بھی سر سجدے میں. یہ ہمارے نبی کی شان. اور ہمیں بھی یہی پیغام دیا، خوش ہو جاؤ تو بھی سجدہ کرو، سجدہ شکر کرو، اور اگر غم آ جائے، مصیبت آ جائے تو سجدہ صبر. یعنی دونوں چیز میں اللہ ہی اللہ ہے. اللہ کا قرب حاصل کرو. بہرحال شادی ہو گئی. مغرب کے بعد دلہن کو گھر پہنچانے کی بات آئی تو قاضی صاحب نے کہا کہ میرا گھر ہے لینے کا نہیں، میں آپ کے گھر میں نہیں رہنا چاہتا، میں کرائے کا مکان دیکھ چکا ہوں، میں نے کرائے کے مکان کا انتظام کرے، میں نے آپ کے گھر پہ نہیں رہنا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے سسر اتنا مالدار ہے، داماد اتنا غریب ہے، لیکن غیرت کتنی ہے کہ سسرال کے مال پہ میں نے پلنا نہیں ہے. اور آج کل تو حال یہ ہے کہ بیوی کو دھمکیاں دے دے کر بھیجتے ہیں کہ لے کر آنے تو بول دینا کہ
چھوڑ دیں گے، پہنچا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ. بے غیرتیاں جو جتنی ہیں نا، خرافات، سب دین سے دوری کا نتیجہ. یہ صرف جمعہ کی 2 رکعت ہمیں مسلمان بنا دے گی؟ جیسا مسلمان اللہ رسول دیکھنا چاہتے ہیں ایسا مسلمان بنا دے گی یہ 2 رکعت؟ دین پورا دین، دین مکمل نظام حیات. کرائے کا مکان میں نے دیکھ لیا، میں نے وہیں رہنا ہے. بہرحال اس میں چلے گئے، رات گزری، صبح نماز کے لیے فجر کے لیے آئے. قاضی صاحب نے چہرہ دیکھا، تجربے کار لوگ تھے، چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے رات کی حالت کیا ہوگی. بیٹی سے ملنے گئے، بیٹی سے پوچھا کیا ہوا؟ بیٹی نے کہا ابا جان انہوں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، میاں بیوی جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. قاضی صاحب کو غصہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں نے تو تیرے تقوی کو دیکھ کر کے تجھے منتخب کیا تھا، اے جوان تو بڑا زہریلا نکلا. تو نے میری بیٹی کو اس قابل بھی نہ سمجھا کہ اس کے ساتھ تو بیوی جیسا سلوک کرے شادی کے بعد. ایسا جتنا ڈانٹنا تھا ڈانٹا. جوان نے خاموشی سے سنا، اور جب قاضی صاحب چپ ہو گئے تو جوان نے کہا حضرت جب آپ نے اس کو میرے نکاح میں دے دیا وہ میری بیوی ہو گئی، تو اب اس کے حقوق کیسے ادا کرنے میں جانتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے کچھ وقت درکار ہے. کہا کیا وقت درکار ہے؟ کہا اصل میں آپ قاضی ہو، جج ہو، اور آپ بادشاہ کے یہاں نوکری کرتے ہو. بادشاہ کے یہاں نوکری کرتے ہو تو بادشاہ کے یہاں جو مال آتا ہے اس میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی. بادشاہ کے یہاں جو مال آتا ہے اس میں حلال و حرام میں تمیز نہیں ہوتی. اور جو لقمہ انسان کھاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا اثر 40 دن تک رہتا ہے. تو آپ نے اپنی بیٹی کو جو ڈاؤٹ فل لقمہ کھلایا ہے قاضی صاحب، تو اس کا اثر 40 دن تک رہے گا. میں اپنی نسل برباد نہیں کرنا چاہتا. آپ کا لقمہ حرام نہیں تھا، میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جب میں اپنی بیوی کے ساتھ بیوی جیسا سلوک کروں گا تو اس سے اولاد پیدا ہوگی. تو میں اپنی اولاد کو، کوئی بھی کسان، ہوشیار کسان کانٹوں میں بیج نہیں بوتا، جنگلی پودوں کے درمیان بیج نہیں بوتا، بے شرم کے پتوں کے درمیان بیج نہیں بوتا. کسان پہلے کھیت مکمل صاف کرتا ہے ساری گندگی کو، جب اس کو اطمینان ہوتا ہے صفائی پہ تو بیج بوتا ہے. تو اس نے کہا اس جوان نے کہ میں نے تو بیوی جیسا سلوک کرنا ہی ہے، نکاح تو ہوا اس لیے، لیکن چونکہ آپ نے جو کھلایا نا وہ بادشاہ سے لے کر، جہاں کوئی احتیاط نہیں تھی، تو 40 دن تک اس کا اثر رہے گا. میں اپنی محنت کا کھلا کر 40 دن تک، جب تک اس کا اثر ختم نہ ہو جائے اور میرے لقمے کا اثر نہ چڑھ جائے، اس وقت تک میں اس سے بیوی جیسا سلوک نہیں کروں، کہ مجھے اپنی نسل برباد نہیں کرنا. جب مکمل حلال جو میری اپنی محنت کی کمائی کا ہے اس کا رنگ چڑھے گا تب میں بات کروں گا. تو وہ اس وقت قاضی صاحب خوش ہو گئے، ماتھا چوم کر کہتے ہیں میں جتنا متقی سمجھ رہا تھا تو اس سے بہت متقی نکلا. اور پھر خدا کا کرنا 40 دن گزرے بھی، اور جب ملاقات ہوئی تو اللہ کی شان یہ کہ پہلی ہی رات میں اللہ نے نواز دیا. اللہ اپنے بندوں کو نوازنا جانتا ہے. پہلی ہی رات میں بچہ ماں کے پیٹ میں، اور وہ جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور اسی بچے کو دنیا نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا. یہ امام اعظم کے شاگرد تھے اور امام بخاری کے استادوں میں تھے. اتنے نیک متقی پرہیزگار تھے کہ امام اعظم کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ نعمان تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، اللہ اسی کے صدقے میری مغفرت فرما. دیکھو یہ حلال کی برکت.
رزق کی حلال کی، حلال اولاد کو کھلاؤ گے تو اس کی اپنی برکات ہو۔ یہ سب سود ہے اور ملاوٹ ہے، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کے کمانا، لاٹری، جوا، یہ سب معاشرے میں بند کیا جائے۔ اور خاص طور پر یہ بچت گٹ کے نام پہ جو نئی بلا آئی ہے، اس کا مکمل خاتمہ۔ حلال حلال، تھوڑا کھلاؤ حلال، بچوں کو کپڑا پیون والا پہنا دو مگر حلال۔ نیا حرام کا پہنانے سے اچھا ہے کہ پرانا پیون والا حلال سے پہن۔ لوگ اتنے ہی کہیں گے نا کہ پیون والا پہنیں، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بلند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔